صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفکر اسلام علامہ ابو زمان خان صاحب اعظمی مدثر علی کا ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو مدعو کیا اور حق پیغام عوام اہل سنت تک پہنچانے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے سے بہت شکر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دلائل پر گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے اس پر مزید کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ساری گفتگو کو سمیٹ کر کے اس کا جو نچوڑ ہے، نتیجہ ہے، وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. حق وہ ہوتا ہے کہ اس کو ثابت نہیں کیا جاتا، حق تو خود ثابت ہی ہوتا ہے، صرف اس کو واضح کیا جاتا ہے. اگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے تو اسے واضح کیا جاتا ہے. اور دنیا میں حق کی پہچان یہ ہے کہ جو اس کا مد مقابل ہوتا ہے وہ بھی اس کو حق کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ واضح الفاظ میں نہ بولے مگر خلاصہ اس کا وہی ہوتا ہے کہ حق حق ہی ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک پہچان بتاؤں کہ ہم لوگوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے روزے کے سلسلے میں کہ 115 114 اس کے آگے پیچھے چل رہا ہے، تو اس پر ہم لوگ روزہ رکھیں گے. سحری وہاں پہ کلوز ہو جائے گی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 بجے کرنا ہے تو 2 بجے والے سے پوچھو کہ جو 145 کو اپنا روزہ بند کر لیے کیا ان کا روزہ درست ہے یا نہیں، تو کیا بولیں گے؟ وہ درست ہے، اس لیے کہ وہ تو 2 بجے کیا ہے، ہم تو 145 کو بند کر کے الگ ہو گئے. یہاں کھانا پینا ہم نے تو بند کر لیا، تو وہ کہیں گے ہاں آپ تو رائٹ ہے، آپ کا روزہ درست ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں 2 بجے نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ 2:38 کے اوپر روزہ بند کرنا ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو 114 کو بند کر لیں گے. تو اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہمارا روزہ درست ہے یا نہیں ہے. تو 2:30 والا یا یہ بھی کہے گا کہ ہاں آپ کا درست ہے. جو 3 بجے والے ہیں وہ بھی ہمیں کہیں گے کہ نہیں آپ درست ہیں، یعنی آپ کا روزہ درست ہے. تو الحمدللہ حق وہ ہے کہ وہ خود بھی بولے کہ میں حق ہوں اور اس کا مد مقابل ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں آپ حق ہیں، آپ کے مسئلے میں آپ غلط نہیں ہو سکتے. تو 114 والے کا روزہ سب کے نزدیک درست ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روزہ درست نہیں. لیکن اب 114 والے سے پوچھو کہ بھائی 2 بجے والے کا، تو کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ حق ہے، حق حق ہی رہتا ہے، گول گول نہیں ہوتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ پہ نہیں جاتا ہے. حق ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن بتاتا ہے کہ یہ حق ہے. راؤنڈ اباؤٹ پہ جا کے وہ تو آپ کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تو ایسے ہی محتاج رہ گیا کہ اب بھی اس کو واضح کیا جائے. لیکن حق وہ ہوتا ہے وہ پہلے سے فائنڈ ہو کر کے سامنے آتا ہے اور اسی پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو بولے گا کہ نہیں آپ کا درست نہیں ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اوپر جائیں گے ان سب کے بارے میں کہے گا کہ نہیں. لیکن 114 والے کے بارے میں کسی سے بھی پوچھ لو کہ بھائی ہمارا روزہ درست ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ ہاں آپ کا روزہ درست ہے. اس لیے کہ حق ہے، حق واضح ہوتا ہے، حق ثابت ہوتا ہے. حق کے بارے میں حق بھی بولے گا میں حق ہوں، اور جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی کسی بھی اینگل سے یہی کہنا پڑے گا کہ ہاں حق حق ہے. تو الحمدللہ. اور دوسری بات کہ جب ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہو، میں تو کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی لکھائی میں بھی اعلیٰ حضرت کا جو قلم ہے نا، اس کی لکھائی کو علماء نے کرامت میں شمار کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے ڈگریوں کے مطابق کام کیا ہے، ان کی ڈگریوں کے بارے میں کلام ہوا ہے. لیکن دور حاضر میں سائنس بہت ترقی کر گئی ہے اور اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ وہ حساب کے حوالے نہیں ہے روزہ رکھنا، بلکہ وہ تو مشاہدہ پر جائے گا. تاکہ ڈگریاں بعد میں نکلی ہے، مشاہدہ اور حساب دونوں میچ ہو گئے اس کو. اور جو آدمی اس طریقے سے تحقیق پر آ کر کے فیصلہ کرتا ہے اس کی تحقیق بدلتی نہیں، اور جو اندازے پر ہوتا ہے نا وہ ادلا بدلی ہوتا رہتا ہے. وہ کہے گا میرا اندازہ یہ ہے، جیسے آپ کہہ دو بھائی ہمارا انٹرنس ہے اس پر جو ڈور لگا ہوا ہے اس کی لینتھ کتنی ہے، تو آپ کو اندازہ لگانا ہے. آپ نے کہا کہ وہ 7 فٹ ہو
दूसरे से पूछा भाई आप बताओ, तो कहा नहीं 7 से थोड़ा ज्यादा है, कोई कहेगा नहीं 6 और थोड़ा सा ज्यादा है। आपका सबका व्यू बदलता रहेगा। देख तो आंखें सही रहे ना, लेकिन अंदाजा लगाने इसलिए कि आपने नापा नहीं। तो एक आदमी ने कहा भाई अच्छा ये आपका अंदाजा था, किसी ने कहा 6 है, किसी ने कहा 6 से ज्यादा है, किसी ने कहा 7 है, किसी ने कहा ये है। अच्छा आप बैठो, मैं आपको हिसाब करके बता देता हूँ। तो आपका मुशाहदा था कि जिसको आप देख रहे थे तो आगे पीछे हो रहे थे, उसने कहा अच्छा मैं हिसाब करके बता देता हूँ। उसने मेजर टेप के जरिए से नाप लिया और नाप करके उसने लिख के बताया कि मैं कहता हूं अनडाउटली ये इतना ही है, न इससे थोड़ा आगे है न इससे थोड़ा पीछे। कब पहुंचा वो? आप अंदाजा कर रहे थे तो हर एक का अंदाजा बदल गया। तो कहा कि रुको मैं हिसाब करके बता देता हूं। तो हिसाब से वो अनडाउटली इस एक मैसेज के ऊपर पहुंच गया। तो जिन लोगों ने राइट हिसाब के जरिए से ये टाइम टेबल बनाए हैं, उनके टाइम टेबल को देखो आगे पीछे नहीं सबके मिले हुए, चाहे हमारे आपकी या आपकी मस्जिद के यहाँ के देख लो या हमारे यहाँ का देख लो या जितने भी इसके साथ में मैच है सबका एक ही, कोई आगे पीछे नहीं जा रहा। पर क्यों आगे पीछे नहीं जा रहे हो? कहा कि वो अंदाजा था, ये हिसाब है, 2 के 2 4 ही रहेगा। तो मुझसे पूछो, दूसरे से पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो, 2 और 2 मिला के कितना होता है? 4 होता है। कोई 6 तो नहीं कहेगा ना भाई। इसलिए जो हिसाब अनडाउटली होता है वो बदलता नहीं है, ये नहीं बदला है। सबके मिलाकर के देख लो जो हम लोगों के साथ में इसमें मैच है, हक के साथ में मिले हुए हैं, सबका एक है। और किसी ने कहा नहीं 2 बजे, किसी ने कहा नहीं उससे ज्यादा 2:17 को, किसी ने कहा नहीं 2:38 को, किसी ने कहा 3 बजे, किसी ने कहा उससे आगे। भाई आप बदल क्यों रहे हो? कहीं हमारा अंदाजा है। तो अंदाजा सिर्फ आदमी दिमाग से लगाता है, ख्याल से उसको पैदा करता है, इसलिए आगे पीछे होता है। और जब हकीकत पर पहुंच जाता है तो कहता है नहीं सब अब एक ही है, अब आगे पीछे नहीं हो सकता। तो हक यही है कि सब बोलेंगे कि आप हक हैं। तो मैं ये कहूंगा भाई आप सहरी के बारे में इतना क्यों फिक्रमंद हो, जबकि सहरी खाना तो इस्तेहबाब में शुमार किया गया। अगर कोई आदमी मगरिब के बाद में रोजा उसने इफ्तार किया, उसी के ऊपर वो सहरी भी कर ले रहा है कि नहीं खाएगा। बहुत सारे काम वाले जिनको काम का वक्त नहीं मिलता है सोने का, वो ऐसा भी कर लेते हैं। तो क्या उनका रोजा हुआ कि नहीं हुआ? नियत करनी रोजा हो जाएगा। इसलिए कि सहरी करना तो इस्तेहबाब में शुमार होता है। एक मुस्तहब के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं और जो फर्ज है उसको बचाने के लिए तकदीर कर रहे हैं, अपने दिमाग को उसमें शामिल कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो जो हवाले पेश किए उन सब की कॉपियां हमारे पास में मौजूद हैं। और उन्होंने तकदीर के मसाइल को लेकर के जो कुछ बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके भी दलाइल पढ़े हैं, मैंने हमारे अइम्मा के दलाइल भी पढ़े हैं। मैंने दुर्र मुख्तार में, रद्दुल मोहतार में लिखी हुई इबारतों को कई मरतबा उलट फेर करके मैंने पढ़ा है कि किसी भी तरीके से उनके मसले पर भी कुछ बात हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकदीर में जितना भी उन्होंने अपने दलाइल में लिखा है सिर्फ और सिर्फ एक लिखाई है, उससे ज्यादा उसको कोई भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। शाफी का उन्होंने हवाला दिया, भाई शाफी ने कहा तकदीर, तो तकदीर किस में, फजर में या इशा में? तो जो आदमी लिखाई करे और ये कहे मेरी दलील है और उसको ये पता नहीं कि तकदीर फजर में है या इशा में है, और फिर अवाम को कहते हैं कि हम तकदीर के मसाइल को लेकर के ये फैसला करने जा रहे हैं। तो मैं हमारे उलमा की गुस्ताखी नहीं करता हूँ, लेकिन भाई हक है तो हक को वाज़े करना पड़ता है। तो फिर उसमें अगर आपके सामने हक वाज़े हो जाए तो फिर मुसलमान को हक को कबूल कर लेना चाहिए। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े इमाम हैं कि अइम्मा के भी इमाम माना जाता उनको। तो जब उनके पास में नए मसाइल आते थे ना, तो उसमें वो बहस करते थे। पहले ये नहीं कहते कि फौरन जवाब देना, वो कहते थे कि मसला हमने लिख लिया है, तुम्हारे मसले पर हम बात करेंगे। तो आप अपने शागिर्दों के सामने उस मसले को रखते थे। उस्ताद और शागिर्द दोनों मिलकर काम करते थे। हक को वाजे करने के लिए न उस्ताद होता है न शागिर्द होता है, उस्ताद शागिर्द सब मिलकर के एक होते हैं, इसलिए कि हक एक का नहीं है, हम मुसलमान हैं, हक हम सबका है। इमाम आज़म कई दिनों तक उस पर बहस होती थी, दलाइल दिए जाते थे, मशवरे होते थे। उसके बाद में एक नतीजे पर पहुंचने के बाद कहा जाता था इसका जवाब ये है। उसमें कभी ऐसा होता था कि इमाम आज़म की दलील गालिब होती थी तो फैसला उस पर होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि आपके शागिर्दों की दलील अगर उनसे ज़्यादा कवी हो जाती थी तो इमाम आज़म खुद फरमाते थे कि इमाम मोहम्मद तुमने ठीक कहा है, इमाम अबू यूसुफ तुमने ठीक कहा है, और तुम्हारी ही बात दुरूस्त है, उसी पर फैसला कर।
اس لیے کہ حق میں اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھائی میری انا کا کیا ہوگا، تو اسلام تو ہم کو پہلے ہی کہتا ہے بھائی اسلام میں مسلمان کا کام ہی ہے کہ انا کو فنا کرو اور صرف حق کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو یہ حق ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے ام القرا، کسی نے کہا کہ ہم ام القرا کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ ایجپٹ والے کو ہم پیش کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم کراچی والے کو پیش کرتے ہیں، تو ہمارے مولانا صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں اولا ام القرا کا جو ہے وہ تو اپنے ساتھ تو نہیں ہے، وہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بنایا ہے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اہل سنت والوں کا بنایا ہوا یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ریسرچ یہ ہے، تو آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے تھے، 100 سال کے بعد ان کی ریسرچ کے اوپر ہم کیسے جائیں گے؟ تو آپ کے اہل سنت کے مقتدر امام ہے جس پر آپ نے مسلک کی حقانیت کی بنیاد رکھی، ان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں 100 سال پہلے کی تحقیق ہے، اور جب دوسرے مسلک کے لوگ اگر حساب کر کے آپ کو دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا دروس ہے۔ تو یہ تو ایک عجب مسئلہ ہوا کہ آپ حق ہیں، کسی اہل حق کی بات بتاتے ہیں تو آپ اس میں بہانہ بناتے ہیں، اور کسی غیر حق کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پروف یہ، تو حق کو پروف بنائے گا یا حق کسی غیر حق کو پروف بنائے گا، فیصلہ آپ کو کر لینا ہے۔ اب رہ گئے ڈگریوں کا مسئلہ، تو انہوں نے یہ سارے انٹرنیٹ سے لیے گئے ہیں، آپ بھی اس پہ جا سکتے ہیں، اب تو میڈیا کا دور ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ کسی مسجد کے ٹائم ٹیبل کو ہم فالو کر لیں اور حد تک پہنچے ہی نا، اب تو میڈیا ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے اس پر ریسرچ کی ہے اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنا کر کے ہمارے سامنے مسئلہ پیش کیا۔ اگر حق لینا چاہے تو آدمی کہیں سے بھی لے سکتا، تو حق لینے کے لیے راستے بہت کھل چکے ہیں، یہ کراچی والا بھی ہے، ایجپٹ والا بھی ہے، یہ سارے ہمارے پاس میں موجود ہیں۔ آخر میں پھر یہ اسلامک فائنڈر سے اس کو لیا گیا، یہ بھی اپنی ویب سائٹ نہیں ہے، اہل سنت کی تو نہیں ہے۔ اہل سنت کی اگر آپ لینا چاہتے ہو تو یہ دعوت اسلامی کا ہے جو آپ کے کراچی کا، تو اگر آپ کراچی کو پروف کرنا چاہتے ہو نا تو یہ کہو کہ ہم اہل حق ہیں، اہل حق کو پروف بنائیں گے، تو اہل حق میں اگر دعوت اسلامی ہے، اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی ایک تنظیم اور تحریک ہے، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو کن علماء کرام کو پروف بنا کر کے لیا۔ ویب سائٹ پر آپ جائیے، انہوں نے سب پوری تحقیق اس کے اوپر بیان کی ہے کہ اولاً تو ہم نے زبدۃ التوقید کو حوالہ بنایا ہے، اس کے بعد کہا ہے مفتی احمد القادری صاحب کا جو اسلامک اکیڈمی پر ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر انہوں نے جو ٹائم لکھے ہوئے ہیں، اس پر حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب جو اس فن کے امام مانے جاتے ہیں، ہمارے حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس علم کے وہ ایک واسطے سے وارث بنتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے ہمارے پاس میں، اس فتوے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو مفتی احمد القادری صاحب نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا، آپ اپنے ملک کے حساب سے ان کے ٹائم کا فالو کر لیجئے۔ اور مفتی احمد القادری صاحب کا اس کا بھی حوالہ دعوت اسلامی نے بھی پیش کیا ہے، ان سے انہوں نے بھی ماخذ لیا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں نے اسلامک اکیڈمی سے اس کو لیا ہے۔ جب سب سے پہلے یہاں حضرت تاج الشریعہ حضرت اختر رضا خان صاحب ازہری تشریف لائے تھے، تو اس وقت غالباً رمضان شریف جو ہے وہ ستمبر کے اندر جا رہا تھا، ابھی یہ یہاں پہنچا ہے، مگر وہ لوگ اسی موقع سے یہاں تشریف لاتے تھے، ایک دو بار آئے ہیں، تو حضرت نے ہم لوگوں نے اپنا ٹائم ٹیبل کو بتایا تھا کہ حضرت یہ ہے، آپ اس کے بارے میں فرمائیں، تو انہوں نے دیکھ کر ہی یہ کہا تھا کہ یہ تو غلط ہے، اور اسی وقت انہوں نے عشاء کے مسئلے میں، ہمارے شریف بھائی وغیرہ سب گواہ ہیں، انہوں نے عشاء کے مسئلے میں سب نے یہی کہا تھا۔ اس کے بعد پھر ممتاز الفقہاء حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب جو مصنف بہار شہر کے صاحبزادے ہیں وہ بھی تشریف لائے، ان کو بتا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اور پھر انہوں نے دروس بنا کر کے دیا تھا۔ ہم لوگوں نے ان کے پاس میں مکمل نظام الاوقات بنایا تھا، جس میں انہوں نے ابتدا، مڈل اور اس کی انتہا اس پر انہوں نے بنا کے دیا تھا کہ مڈل کا آپ درمیان میں سیٹ کر لیں، تو اس طریقے سے انہوں نے بنا کے دیا۔ تو اس وقت بھی یہی جو آج جو مسئلہ اٹھ رہا ہے نا، اس وقت بھی انہوں نے عشاء کی نمازیں ایسے ہی اوقات میں پڑھی تھیں، اور پھر انہوں نے بنا کے دیا تھا کہ یہ صحیح۔ تو یہ سمجھ لو کہ یعنی بریلی شریف کہہ لیجئے، مبارک پور کہہ لیجئے، سب ہم لوگوں کے ساتھ میں، اور یعنی اسلامک اکیڈمی کا جو ہے وہ یعنی مفتی احمد القادری صاحب کی ویب سائٹ اہل سنت کی ہے،
اور تمام علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ان کے ٹائم کو اور ہم لوگ نے ان کو ریکگنائز کیا ہے اس مسئلے میں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ لو کہ بھائی جب بریلی شریف ساتھ میں ہو گیا نا تو سارے دارالفتہ ساتھ میں ہو گئے, اس لیے کہ بریلی ہم سب کا مرکز ہے, ہم سب کا مرکز ہے. اب یہ دیکھ لو کہ انہوں نے جو ڈگریاں سیٹ کی ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کراچی والوں نے جس ڈگری کو لیا ہے وہ 18 لیا ہے, ام القری والوں نے لیا ہے تو 18.5 کو لیا ہے, اور اس طریقے سے یہ ایجپٹ والوں نے لیا ہے وہ 19.5 ڈگری کو لیا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس موسم میں ڈگریوں پر سوال ہی نہیں ہے, اور جب انہوں نے جو اپنے ٹائم بنائے ہیں وہ ڈگریوں کو سامنے رکھ کر کے بنایا تو ظاہر سی بات انہوں نے حساب لگایا ڈگری کے حساب سے, ڈگری سے اس کو ملا کر کے ٹائم بنایا ہے. وہ ٹائم آگے پیچھے ہی ہوگا, صحیح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ڈگریوں کا بھی سوال ہے ہی نہیں, کیونکہ ابھی تو ایسا ہے کہ بھائی نہ ادھر آپ 18 پر پہنچ رہے ہیں نہ ادھر پہنچ رہے ہیں. اس لیے نصف اللیل کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا ہے اسی پر آپ کو جانا ہے, تو اس میں ڈگریوں کا سوال نہیں ہے. اور انہوں نے جو بنایا وہ ڈگریوں کو سامنے رکھ کر کے بنایا, جب ڈگری ابھی وہ ہے ہی نہیں جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں 18 والی, تو پھر یہ حساب جو ان کا ہے وہ حساب رائٹ نہیں ہو سکتا. وہ جواب دیں گے جنہوں نے اس کو بنایا ہے یا جو اس کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس ڈگری کی بات ہی نہیں چل رہی ہے تو پھر آپ اس کو لے کر کے پروف کیسے بنا سکتے ہیں. یہ تمام کے تمام غلط گئے. اب میں آپ کو صرف یہ فرق بتا دوں, ان کا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو لے کر کے چلتے ہیں, اور آپ کو بتا دیا کہ ویب سائٹ اپنی تو نہیں ہے, ہم اہل سنت کا پروف کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ایسا ہے ویسا ہے, تو غیروں کو مان لیتے ہیں, اہل سنت کو نکار دیتے ہیں. پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیا بولنا چاہتے ہیں. ام القری کے اندر آپ دیکھیں تو اس کی ابتدا 2:32 کو بتا رہے, 2:32 کو انہوں نے ابتدا بتائی ہے, اور ایک کیلنڈر بتا رہا ہے کہ 2 بجے, تو آپ کہہ رہے 2 بجے, تو ام القری تو آپ کو 2:32 کہہ رہا, اور دونوں کے درمیان کا جو فرق ہے بالکل واضح ہے, 32 منٹ کا فرق اس میں جا رہا ہے. ایجپٹ والا بتایا کہ 2:17 کو ہوگی صبح, اور آپ کہتے ہیں 2 بجے ہوگی, تو وہ 70 منٹ آپ کے بھی لیٹ جا رہے ہیں. اور کراچی والے نے کہا کہ 2:38 کے اوپر صبح ہوگی, اور آپ کہتے ہیں کہ 2 بجے ہوگی, تو 38 منٹ وہ لیٹ جا رہے ہیں, آپ ان سے ارلی ہو رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی یہاں جو اہل سنت والجماعت کی ویب سائٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں, ان سب نے کہا کہ 1:14 کو ہاف نائٹ ہوتی ہے, وہی صبح صادق ہے, اسی پر سحری کا اینڈ ہو جائے گا. تو ان کے حساب سے اور آپ کے حساب سے آپ خود ہی فرق کا اندازہ لگا لیں کہ 2 بجے والے کے حساب سے اس میں کتنا زیادہ فرق جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جامعہ رسولیہ یا فیضان اسلام وکٹوریہ پارک, یہ سبھی کے جو ٹائم ٹیبل ہے وہ سب پاس میں موجود ہے, یہاں بھی رکھی ان کی کاپیاں ہیں. تو ان سب کے حساب سے ایک آپ کے مانچسٹر ہی میں کہتا ہے 2 بجے روزہ بند کرو, اس کے بعد نہیں. اور دوسری مسجد والے کہہ رہے ہیں نہیں 2:38 پہ بند کریں گے, اس سے پہلے نہیں. تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ایک ہی جگہ کے علماء ہیں, ایک کہہ رہا ہے 2 بجے بند, اس کے بعد نہیں, روزہ ہوگا ہی نہیں. دوسرا کہتا ہے 2:38 تک کھا سکتے ہیں, اس کے بعد میں روزہ بند کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اس طریقے سے تینوں کا ایک ساتھ میں میچ ہو رہا ہے. اور یہ دارالعلوم والا جو ہے وہ 2:34 پر صبح کر رہا ہے, تو وہ 38 والوں سے 4 منٹ کیا ہے ارلی ہو رہے ہیں, اور ان سے تو بہت زیادہ لیٹ ہے 2 بجے والوں سے. اب دیکھیں ایک ہی ٹاؤن ہے, علماء آپ ہی کے ہیں, ہمارے ہی ہیں. آپ ہی کے کیوں کہوں گا, ہمارے علماء ہیں جسے اہل سنت والجماعت کے. ہم اختلاف کرنا نہیں چاہتے ہیں, بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اہل حق ہیں, ہم حق پر کیوں نہیں آ سکتے. یہ تو ایک فرق میں نے بتا دیا کہ بھائی ام القری ہو یا ایجپٹ ہو یا کراچی ہو, ان سب سے کسی کا بھی 100% میچ نہیں ہو رہا ہے, آگے پیچھے سب میں تھوڑا بہت جا رہا ہے. ہاں وہ کراچی والے سے کچھ لوگوں کا میچ ہو رہا ہے, مگر کراچی والا میں نے بتا دیا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص جماعت کی طرف سے, اور وہ جماعت بھی ہماری نہیں. اور ہماری جماعت میں کراچی کی بات کرتے ہیں تو دعوت اسلامی ہے, تو اس کے حساب سے تو پھر 1:14 ہی کو ہونا چاہیے. جو آپ اس کو اگر اہل سنت سے ملانا چاہتے تو وہ بھی کراچی, یہ بھی کراچی, لیکن فرق اپنے اور کسی اور کا ہے. پھر آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے کہ اب کیا ہے, تو کچھ لوگوں کا اس سے مساوی چل رہا ہے. اور اسلامک اکیڈمی کے حساب سے تو یہ آپ کے مانچسٹر کے دوسرے جتنے بھی ہیں ان سب میں فرق ہے, اور ان لوگوں کے حساب سے کچھ بھی یعنی دروس نہیں بن پا رہا.
یہ المختصر، یہ سب کی غلطیاں ہم نے سب پر حساب لگا لے کتنے کتنے منٹوں کا فرق ہے، یہاں بھی ہم نے لکھوا دیا ہے، یہ سب آپ اس سے حاصل کر سکتے، زیادہ وقت نہیں ہے اس میں بولا جائے. لیکن آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے علماء اگر کیا ہے اتفاق کرنا چاہیں تو اتفاق کرنا بڑا آسان ہے، اور وہ اتفاق کی راہ یہ ہے کہ بھائی سبھی مل کر کے اگر یہ کہہ دیں کہ چلو بھائی 114 پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھائی 2 والا بھی کہتا کہ نہیں 114 والے کا روزہ تو صحیح، 38 والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں روزہ آپ کا صحیح ہے، 3 بجے والا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا صحیح ہے. تو ہمیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا روزہ صحیح نہیں ہے، سبھی کہہ رہے ہیں. تو پھر اتفاق پر آنے کی ایک راہ یہی ہے کہ بھائی آپ سب مل کر کے، سارے علماء مل کر کے یہ فیصلہ کر دیں کہ ٹھیک ہے بھائی جہاں تک سحری اینڈ کا مسئلہ ہے تو 114 پر جو چل رہا ہے صحیح حساب اس پر ہم لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو سبھی لوگ روزے میں ایک ہو گئے. اور رہ گیا نماز کا مسئلہ، تو بھائی نماز کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسے ابتدا ہو جائے ایسے ہی نماز پڑھو. فجر کی نماز کا تو پورا وقت بالکل درست وقت ہے، اس میں کراہت کچھ بھی نہیں آتی ہے، آپ اینڈ تک جا سکتے ہیں. تو آپ کہہ لو کہ بھائی چلو فجر کے معاملے میں ہم اپنا مسلک یہی رکھیں گے تو ہمارے حساب سے فجر اس ٹائم پہ پڑھ لیں. لیکن جہاں تک روزے کی ابتدا کا سوال ہے تو الحمدللہ اس مسلک پر اگر آ جائے 114 والے پر تو سبھی کے نزدیک یہ درست ہے اور اختلاف کسی کا نہیں رہے گا. اس لیے کہ روزہ رکھنے میں پورا ملک الحمدللہ ایک ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ ہاف نائٹ والے فارمولے پر اپنی تنظیم، عالمی تنظیم، غیر سیاسی تنظیم، قرآن و سنت کی تنظیم، دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ اپنے اہل سنت کی کئی تنظیمیں ہیں، ان کی تحقیقات یہی وہ تو آپ اس میں حاصل کر سکتے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ کن کن علماء کرام سے انہوں نے لیا ہے، استفادہ کیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ علماء سے، انہوں نے یہ دنیا کے ریسرچ رکھنے والوں سے، علم حیات جاننے والوں کے بھی حوالے جات اس میں لکھے ہوئے کہ بھائی ان لوگوں سے بھی ہم نے رابطہ قائم کیا، اس کے بعد میں اس کو بنایا گیا ہے. تو 114 والے پر آ جائیں تو سبھی پورے ملک کے اندر روزے کے اندر ہم لوگ ایک ہو جائیں گے الحمدللہ. رہ گیا نماز کا مسئلہ، تو میں بتا دیں نماز کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ آپ اس کو بگننگ سے لے کے اینڈ تک آپ لے جا سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے حساب سے نماز آپ اسی میں پڑھیں گے، جس کا جو ہے اسی حساب سے نماز پڑھے گا. نماز میں آپ اپنی جگہ پر رہیں لیکن روزے میں سو ایک ہو سکتے ہیں نا، یقیناً ایک ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سارا نچوڑ پیش کر دیا ہے کہ ہم اتفاق بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی آ سکتے ہیں، اور پورے ملک کے مسلمانوں کو ہم ایک جانب کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑا جھکنا نہیں ہے، یہ حق کو قبول کرنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے. اور ہم لوگوں کو حق میں اس طریقے کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم امام اعظم کے ماننے والے، ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک بالکل احادیث نبویہ کی روشنی میں ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا کہ چند حدیثیں آئی ہیں، کسی میں بتا گیا ہے کہ بھائی 1 مرتبہ کرنا ہے، کسی میں آیا ہے 2 مرتبہ کرنا ہے، کسی میں آیا ہے 3 مرتبہ کرنا ہے، تو ہمارے امام اعظم ہمیشہ 3 والی کو لیتے تھے. اس لیے کہ فرماتے کہ 3 کو اوپر میں عمل کر لوں گا تو 2 والا بھی کہے گا کہ ہاں ہم پہ بھی عمل ہو گیا ہے، 1 والا کہے گا ہاں ہم پہ بھی عمل ہو گیا ہے. اس لیے کہ میں 3 پر پہنچا ہوں تو 2 بھی ساتھ میں ہے، 1 بھی ساتھ میں ہے، تو وہ سب بھی آ گئے اور میں نے تینوں حدیثوں پر ایک ساتھ میں عمل کر. الحمدللہ آپ 114 پر آ جائیں گے تو میں یہ کہوں گا ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، اور آپ اس پہ آ جائیں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ میں ہو گئے. اختلاف کچھ بھی نہیں رہے گا، اتفاق ہو سکتا ہے. تو میں ہمارے علماء کرام سے اتنا ہی کہوں گا کہ چلو ہم آپ کے مسلک کی وہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط ہیں، آپ یہ ہیں یا آپ وہ ہیں. اس طرح کی باتیں بولنا یہ علماء کی شان نہیں ہے، ہمارے ہی ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں بول سکتے. لیکن اتنا تو کہہ سکتے کہ بھائی ایک میسج ہے کہ جس میں ہم لوگ سب متفق ہو سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ 114 کا مسئلہ اگر آپ مان لو تو روزہ سب کے نزدیک درست بن گیا. ہم بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کا غلط ہوا، آپ ہمیں نہیں کہیں گے غلط ہوا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو غلط نہ کہے تو اس کے لیے صحیح مسلک یہی ہے کہ 114 پر آپ جائیں. اور جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، نماز ابتدا سے لے کے انتہا تک پڑھی جاتی ہے. اگر آپ کو ہمارا مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم کہیں گے چلو آپ اپنے مسئلے کے حساب سے نماز کو ڈیلے کر لو، لیٹ کر لو. صبح صادق سے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملے اس وقت پڑھ لو، اور اپنے عوام سے کہہ دو کہ اس وقت پڑھیں. تو الحمدللہ آپ اپنی جگہ پر درست رہیں گے. لیکن یہ اوقات جو سحری کے ہیں الحمدللہ پورا ملک ایک جانب آ سکتا ہے. صرف اتنی ہی بات ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ایک جانب آ جانا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.